حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک رسی دو ستونوں کے درمیان تنی ہوئی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی رسی ہے، جب وہ عبادت سے ماندہ خستہ ہو جاتی ہے، تھک جاتی ہے تو اس سے لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، اس کو کھول ڈالو۔ نفل نماز طبیعت کی تازگی تک پڑھنی چاہیے۔ نفل نماز طبیعت کی تازگی تک پڑھنی چاہیے۔ جب ماندگی، تعب، تھکاوٹ ہونے لگے تو بیٹھ جانا چاہیے۔ ائمہ سلوک نے اتفاق کیا ہے کہ مجاہدہ و ریاضت میں اس قدر افراط و غلو نہ کرے کہ طبیعت تنگ آ جائے یا صحت میں فتور پڑ جائے، صحت متاثر ہو جائے، اتنا مجاہدہ نہ کرے۔ اس حدیث شریف میں اس تعلیم کی تصریح موجود ہے، اور جن حضرات سے اس کی کثرت اور مبالغہ منقول ہے ان پر شبہ نہ کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں کہ غلبہ شوق و محبت میں ان کو فتور، سستی، تنگی عارض نہ ہوتی تھی۔ جنہوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے تھے ان میں شوق تھا، محبت تھی، باطنی ایک طاقت اور قوت تھی، وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اور حدیث میں قعود کو فطور پر مرتب کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ مناسبت فطریہ کسی میں اللہ تعالیٰ سے تعلق و نسبت میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، اور اولیاء اللہ میں بھی درجات ہیں، اور احوال میں بھی اختلاف ہے۔ کسی میں نوافل کا ذوق، کسی میں سخاوت کا ذوق، کسی میں درس و تدریس کا ذوق، کسی میں محبت و اطاعت کا ذوق، کسی میں ذکر و فکر، تعلق معلّہ کا ذوق، کسی میں واعظ اور لوگوں کی اصلاح کا ذوق، کسی میں روزوں اور فاقے کا ذوق، کسی میں دین پھیلانے کا ذوق، کسی میں جہاد کا ذوق۔ ہر ایک اپنے ذوق میں دوسرے سے ممتاز نظر آتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 2 دن وعظ فرماتے، صرف 2 دن، اور بے حد و حساب حد نظر لوگ جمع ہو جاتے۔ اس میں آپ لوگوں پر توجہ ڈالتے، لوگوں پر اثر ہوتا، صاحب حال میں اور ترقی ہوتی، کوئی بے خود ہو جاتا، کوئی گناہوں سے توبہ کر لیتا، اپنی زندگی کو درست کر لیتا، کوئی کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آتا۔ آپ کا یہ بھی ذوق تھا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ یہاں تو ایک اشرا بھی نہ ہو سکا، ایک اشرا بھی ایسا نہ ہو سکا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ لیتے، ایک اشرا بھی نہ ہو سکا۔ اور انہوں نے کتنا کیا؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ پھر یہ بھی ذوق تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے 40 دن تک ایسا بہت سا زمانہ گزرا کہ میں نے کھانے اور پینے اور سونے سے علیحدہ رہا، اور فرمایا 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد، 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد ایک قرآن مجید ختم کرتا رہا روزانہ، 15 سال تک، 15 سال تک۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ 25 سال میں عراق کے جنگلوں میں ترک دنیا کیے ہوئے عبادت میں مصروف رہا، 25 سال۔ ان مجاہدوں کوئی دیکھتا نہیں ہے، بس فتوحات دیکھتے ہیں، مجاہدوں کو کوئی دیکھتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز ہمیشہ توجہ اللہ میں مستغرق رہتے۔ نماز کے وقت آپ کے کان میں حی علی الصلاۃ کی ندا دینی پڑتی، اور آپ چونک کر نماز با جماعت کی طرف چلتے، اور اسی توجہ میں 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اور بکثرت اولیاء با کرامت ہوئے، اور بڑے بڑے اولیاء صاحب تصرف ہوئے۔ جی ہاں،
غیر مسلم مسلمان بن گئے اور اولیاء کرامت والے بن گئے، سبحان اللہ، اور بڑے بڑے اولیاء صاحب تصرف بن گئے جنہوں نے دین کو پھیلایا اور ہر طرف اسلام کو پھیلا دیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا شیخ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم علاء الدین علی صاحب صابری کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سلسلہ غلامی میں سارے اکابرین دارالعلوم دیوبند اور ان کے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد حضرت میاں جی نور محمد جھنجانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے ساری دنیا میں سلوک و تصوف اور درس حدیث و تفسیر و فقہ کو پھیلا دیا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کلیم اللہ شاہ جہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے اللہ والے ہوئے کہ انہوں نے عالم کفر میں زلزلہ ڈال دیا اور اسلام ہی اسلام پھیلا دیا اور کفر کے قلعوں کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تصوف و سلوک نے 1,00,000 سے زیادہ خلفائے عالم میں پھیلا دیا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق شریعت کی حفاظت، درس حدیث اور سلوک و تصوف تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق درس حدیث اور دارالعلوم دیوبند کی ترقی اور عبادتوں کا ذوق تھا۔ دارالعلوم دنیا کی سب سے بڑی دینی درسگاہ بن گیا۔ ہر رمضان میں ایک رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سوا پارے میں تھک گئے، یہاں تو سوا پارے میں تھک گئے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک، غذا اس قدر کم کہ فرماتے 24 گھنٹوں میں صرف پاؤ بھر دودھ، بس 24 گھنٹے میں صرف پاؤ بھر دودھ۔ پھر آخر عمر میں فرماتے اب مجھے پاؤ بھر دودھ کی بھی حاجت نہیں رہی۔ پہلے تو آم درخت سے کھینچتا ہے کچھ اور پھر اوپر سے کھینچنے لگے، پھر شعاعوں سے پکتا ہے۔ ہاں تو ایسے ہی یہ پہلے کچھ کھاتے تھے، پاؤ بھر دودھ بھی پی لیتے تھے، بس پھر تو روحانی غذا ملنے لگی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں درس حدیث اور انگریزوں سے جہاد کا ذوق تھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں لوگوں کا تزکیہ اور تصانیف کا ذوق تھا، جس سے اپنے ہزاروں کی اصلاح قلوب فرمائی اور 1000 کتابیں دین کی اشاعت میں لکھ دی جو ہر فن میں ہے۔ یہی کتاب التکشف جو فن سلوک میں تصوف میں لکھی ہے، کیا کوئی اس دور میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب اجم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث کا بھی ذوق تھا کہ باوجود اسفار کے بخاری اور ترمذی شریف پڑھاتے تھے اور انگریزوں سے جہاد بھی فرماتے تھے، اور انگریز ہندوستان سے چلے بھی گئے۔ ضیافت مہمان کا بھی ذوق تھا کہ بکثرت مہمان ہر روز آپ کے دسترخوان پر رہتے تھے، اور اصلاح نفوس کا بھی ذوق تھا کہ ہزاروں لوگ آپ سے متعلق تھے اور اصلاح پاتے تھے، اور راتوں میں نوافل اور تلاوت قرآن شریف اور دعاؤں اور اللہ کی جناب میں گریہ آہوزاری میں بھی رہتے تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جتنا بلک بلک کے روتے ہوئے اپنے والد صاحب اور حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا۔ ان تمام حضرات کو جس میں ذوق تھا، اس میں ریاضت و مجاہدہ اور محنت میں سستی تکان کمزوری نہیں آتی تھی۔ ان تمام حضرات کو جن میں ذوق تھا، اس میں ریاضت مجاہدہ اور محنت میں سستی تکان کمزوری نہیں آتی تھی، بلکہ نسبت باطنیہ سے اور قوت باطنی اور جسمانی بڑھتی تھی۔
اس لیے ان کی محنت شاقہ حدیث کے خلاف نہیں تھی۔ ہاں جو لوگ ایسی قوت نہیں رکھتے اور تھک جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں ان میں حرج آ جاتا ہے، ان کے لیے اوسط محنت کی تاکید کی گئی۔ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی تازگی تک نفل نماز پڑھے، کہ جب تک تازگی ہو نوافل پڑھے، جب تازگی نہ رہے چھوڑ دے، آرام کر لے۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کئی سال کھانا نہیں کھائے مگر تازگی میں فرق نہیں آیا، کئی سال تک کھانا نہیں کھایا اور تازگی میں کمی نہیں آئی۔ بہرحال عبادت میں تازگی اور نشاط شرط ہے، اس لیے اللہ والے مجاہدوں میں ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتے ہیں۔ حضرت جنید، اللہ اکبر، سنو غور سے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں ایک ایسے بزرگ سے واقف ہوں جو 40 سے صرف ایک بادام پر ہے، 40 سال سے ایک بادام بس، 40 سال ہو گئے ایک بادام پر بس گزارا ہے۔ آپ کے وصال پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ وہ آپ ہی تھے۔ ایک بزرگ کی غذا صرف 7 منقط ہے، بس 7 روٹی نہیں، بس 24 گھنٹے میں 7 منقط بس فقط چھٹی، پھر ڈیک کھڑکھڑاتے ہی۔ خادم نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ کچھ ملول سے ہیں، کچھ ڈھیلے ڈالے سے ہیں، تو 2 دانے اور بڑھا دیے ساتھ میں۔ صبح خادم سے فرمایا کیا بات ہے بھائی، رات بھر سستی رہی، عبادت میں لطف نہیں آیا؟ خادم نے کہا حضرت میں نے 2 دانے اور بڑھا دیے، آپ کو ذرا ملول پایا تھا، حضرت اس پر بہت خفا اور خدمت سے لمبا کر کے بھاگ جا، خدمت کرنے کے قابل نہیں۔ اللہ والوں سے یہ سب جو ہوا ہے غلبہ شوق میں ہوا ہے، جو محمود ہے برا نہیں، یہ غلبہ ہے۔ ہاں شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ نے تباہ فرمایا مزارات پر قصدن نہیں جانا چاہیے، تبعاً جانا چاہیے، قصدن نہیں جانا چاہیے، تبعاً جانا چاہیے۔ اور شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے آپ کو قیاس نہ کرے، وہ مغلوب الحال تھے۔ مغلوب الحال آدمی کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایسا حال طاری ہوتا ہے، وہ اس میں مجبور ہوتا ہے، اس میں غیر مکلف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سننے بھائی دوستوں، اتنی روحانی طاقت آ گئی تھی کہ 7 منقع کافی ہو جاتے تھے، 1 بادام روزانہ کافی ہو جاتا۔ ہاں میرے ایک استاد ہے، تو صبح وہ ناشتہ نہیں لیا، کہا بھائی میں تو ذکر کر لیا، میرا ناشتہ تو ہو گیا۔ ان حضرات کی غذا تو یہی اللہ کا نام لینا ہی ہو جاتا ہے۔ تعجب کر رہے، ارے عشق نہیں دیکھا ہے، ارے گندے عشق والے روٹی نہیں کھاتے، کہیں کہیں میں نے تم کر رہے اللہ کی بات، پاک عشق کی تو بات ہی کیا ہے۔